سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 47، بالکل آخری لائن ہے، پیج نمبر ہے 47، آخری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں، شدید ہیں۔ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا، اور یہ ظالم لوگ اگر جان لیتے جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقت اور قوت اور اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ماں قبل کی آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود کامل ہیں اور معبود حقیقی ہیں، اور اس کے دلائل اور اس کی نشانیاں اور علامات کو بیان کیا۔ اب ظاہر ہے جو لوگ عقل سلیم رکھنے والے ہیں، فطرت سلیمہ رکھنے والے ہیں، تو وہ تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر نہ صرف یہ کہ ایمان لاتے بلکہ یقین رکھ لیتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آج کی ان زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ند، کوئی اور معبود یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا کے اندر یہ بات آپ حضرات نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کوئی ند مت بناؤ، کوئی اس کا ہمسر اور ہم پلہ مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر، کوئی شریک کار ہو ہی نہیں سکتا،
لیکن بعض لوگ پھر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک ٹھہرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے ویسے وہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لوگ ہیں کافر کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان شرکاء کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اسی سے ڈرنا اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھنا۔ تو یہ جو کفار لوگ ہیں وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو ایسا ہی درجہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا درجہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک محبت کی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کئی قسمیں لکھی ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے جو طبعی طور پر ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ طبعی محبت ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، یا اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے، یا اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ ہوتی ہے، یہ طبعی محبت کہلاتی ہے۔ اور ایک محبت عقلاً اور شرعاً ہوتی ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کے قریب کر دے، جو آپ کے قرب دلا دے، میں اس چیز کا اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے قریب کر دیں۔ وَجْعَلْ حُبَّهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَمِن مَالِي وَمِن أَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ او کما قال علیہ السلام، اور میری اس محبت کو میرے آپ سے، میرے اہل و عیال سے، میری جان سے اور ان ساری چیزوں سے زیادہ کر لیجئے، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی کی بنسبت جو انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت مجھے آپ کے ساتھ ہو جائے۔ ظاہر ہے اب یہ محبت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، تو گویا ہمیں یہ اس درجے کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور پھر محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ انسان کبھی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے جمال کی وجہ سے، کبھی محبت کرتا ہے کمال کی وجہ سے، کبھی محبت کرتا ہے اس طور پر کہ اس نے کوئی احسان وغیرہ کیا ہوتا ہے، اس کو نفع دیا ہوتا ہے یا نقصان سے بچایا ہوتا ہے۔ یہ کچھ محبت کے اسباب ہوتے ہیں۔ اگر یہ اسباب دیکھے جائیں تو یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون دربار کے اندر آئی، قاضی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے خاوند نے میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، لہذا آپ اس کو منع کریں۔ تو قاضی نے کہا کہ محترمہ، کہ اس آدمی کو چونکہ عاقل ہے، بالغ ہے، شرعاً اس کو اجازت ہے کہ وہ ایک سے زائد 3 4 تک نکاح کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب اس خاتون نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اسلام کے اندر حیا اور پردہ نہ ہوتا تو میں اپنا پردہ اور میں یہ آپ کو اتار کر دکھاتی کہ جس کے پاس اس درجہ کی خوبصورت خاتون ہے وہ کسی اور کی محبت اور کس طرف کیوں جائے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو حسن سے نوازا ہے وہ حسن اگر آپ کو دکھانا جائز ہوتا میں دکھاتا، اور آپ کہہ دیتے کہ اتنی حسین عورت کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں پر ایک مجذوب آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس لوگوں نے کہا کہ بھئی تجھے کیا ہوا، تو کیوں بے ہوش ہوا اور یہ سارا معاملہ؟ اس نے کہا کہ جب اس عورت نے یہ کہا نا کہ اگر اسلام کے اندر یہ اجازت ہوتی اور میں اپنا آپ دکھا سکتی کہ تم دیکھتے میں کتنی خوبصورت اور کتنی میں حسن و جمال والی ہوں، فوراً مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آواز محسوس ہوئی کہ اگر لوگوں کو جناب میرا حسن اور جمال دیکھنے کی تاب ہوتی
تو میں ان کو اپنا حسن اور جمال دکھاتا کہ وہ مجھ جیسے حسین اور جمیل کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے۔ کیسے کیوں نہ ہو کہ ساری دنیا کو حسن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو جو دوسروں کو حسن دینے والا خود اس کے حسن اور جمال کی کیا بات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ محبت کا جو یہ ریزن ہوتا ہے جمال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، پھر کمال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر بہت زیادہ کمالات ہیں، اس کی وجہ سے انسان کوئی دوسرا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ پھر جناب اللہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کہ اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، کوئی نفع پہنچایا ہوتا ہے یا نقصان سے بچایا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر منعم حقیقی کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر انعامات اور احسانات کیے ہیں، نفع اور نقصان، نفع دیا، نقصان سے بچایا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے کون، تو یہ محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا محبت کا محور اور محبت ساری کی ساری کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جناب اللہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر ہیں ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا اگلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو محبت ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طور پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بتلایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ نبی سے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، اور پھر فرمایا کہ اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت ہونی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، پھر مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تم محبت کرو کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ نہ ہوتے، یا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت نہ ہوتی، تو کیا ہمیں وہ دین اور اللہ کی محبت اور یہ خوف اور یہ ساری چیزیں ہمیں پہنچ سکتی، ہمیں پتہ چلتا؟ نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پہنچایا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی کو حضرات مفسرین، محدثین، علماء کرام رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اصالتاً اور بالذات محبت ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ اسی کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے اولاد، ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم سامعین کرام، اب یہ محبت کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ اس کی کسوٹی اور معیار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محبت کے اندر صرف کیا کہتے ہیں دعویٰ ہی کر رہا ہے یا حقیقتاً بھی؟ فرمایا کہ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب اطاعت اور فرما برداری کی سٹیج آتی تب پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ اب ظاہر ہے ایک آدمی کے پاس ایک حکم آ گیا، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دوسری طرف معاشرتی ہے، اولاد کا ہے، یا خاندان یا برادری والوں کا ہے۔ اب یہاں پر آ کر پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے لازمی طور پر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، یہاں پر آ کر پتہ چلے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں تو ہم اپنی غمی اور خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پرکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف کیا کہتے ہیں معاشرتی رسوم و رواج ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا حکم ہے۔ اگر ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو احکامات کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس محبت کے اندر کیا بڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے مقابلے میں جی کیا کریں، اب لوگ کیا کہیں گے، اب یہ ہے، اب یوں ہے، اب چوں چنی چنا، ایسا کوئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت کے اندر دعوے میں سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ غیر مسلم کافر تو دوسروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے، سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ نواقفیت کے اندر آ کر جناب والا ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کہاں تک چلی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کہاں تک ان کو خدا اور پتہ نہیں کس کس کا درجہ دے دیا، درجہ دے دیا۔ اسی طریقے جناب یہود کو دے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور اسی طرح کے دیکھ لیجیے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیجیے یہ جو ہندو لوگ ہیں یا انہوں نے جناب والا مختلف قسم کی مورتیاں اور درگاہ دیوی اور پتہ نہیں کون کون سی کالی ماتا دیوی اور پتہ نہیں کس کس کو بنا رکھا ہے کہ ان کی محبت کا وہ اس طرف رخ چلا گیا کہ انہوں نے وہ جو صفات اللہ کو دینی چاہیے تھی وہ ادھر تک کیا کر دی، پہنچا دی۔ پھر اس کو دیکھا جائے کہ ہمارے وہ مسلمان جو اپنی جہالت، اور یہی کہوں گا کہ جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے بعضے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جناب اللہ کہہ لیتا ہے کہ فلاں آواز یا فلاں کی مدد، فلانا مدد، اور اس قسم کے وہ آپ حضرات جملے سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ مختلف ہستیوں کو خدا کا درجہ یا اس درجے کی محبت اس تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ کس سے ہوگی؟ اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی محبت ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ میرے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اور موجودہ شیخ حضرت فیروز شاہ صاحب میمن مدد العالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، مال کی بھی محبت ہوتی ہے، اولاد کی بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت 51% کر لو، 51%، اور باقی 49% تمہاری کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی نا تو اشد کے اندر آ جاؤ گے، کیونکہ 51 جو ہے یہ زیادہ ہے۔ 51 کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت 51% ہونی چاہیے، تم اشد کے اندر آ جاؤ گے، اشد حب للہ کے اندر آ جاؤ گے۔ تو فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور ظلم کیا ہے کہ انہوں نے شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ٹھہرا کر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ سب سے بڑھ کر ظلم ہے، ان جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہ جب اگر یہ اس وقت جان لیں کہ آخرت کے اندر ہونے والا عذاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت اور اختیار ہوگا اور کس قسم کا عذاب ہوگا، تو فرمایا کہ اگر وہ یہ جان لیں تو کبھی بھی وہ اس درجے کو نہ آئیں، کبھی بھی وہ اس طریقے کو نہ آئیں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن حضرات مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ کی کبریائی کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور سختی کو دیکھ لیں گے اور ہونے والے عذاب کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تب ان کی آنکھیں جناب اللہ کیا کھل جائیں گی کہ ہم نے کس کو جناب اللہ سمجھا ہوا تھا اور یہاں پر کیا صورتحال نکلی۔ لیکن اس وقت پشیمان ہونا، ندامت کے آنسو بہانا کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ اسی فرما وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ جان لیتے یا دیکھ لیں گے یہ کہ یہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے کہ ساری طاقت اور سخت عذاب اللہ کے لیے ہے، تو وہ کبھی بھی جناب اعلیٰ وہ غیر اللہ کی محبت کے اندر اس طریقے سے نہیں آئیں گے جس طریقے سے اب یہ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اب ہمارے پاس بھی یہ الارمنگ ہے اور ہمارے پاس یہ وقت بھی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا، نہیں ہے تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنی محبت اور اپنا یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔